ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب, میں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا, آپ پر سبینہ صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہیں. یار میں تو چاہتا ہوں کہ جج صاحب آزاد ہوں فیصلہ سنانے میں, جو ان کا دل کرے جب دل کرے وہ سنائیں, اور کوئی گورنمنٹ یا اپوزیشن یا کوئی بھی بیچ میں کوئی بھی فیکٹر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو. دیکھیں خیر صاحب, جو سمینہ نے باتیں کی نا, ایکچولی تو وہ 100% اٹس ٹرو. اب وہ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اگر آپ نے جمہور کی بات کی تو آپ کے سامنے اسلام آباد سے جیتا ہوا MNA بیٹھا ہے, چینا بیٹھا ہوا 50,000 ووٹ سے اور باہر بیٹھا ہوا ہے, اور جو چوتھے نمبر والا تھا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. دوسرے تیسرے والے دونوں نے بھی ایفیڈیوٹس دے دیے کہ بھائی ہم بھی آ رہے ہیں لیکن یہ جیتے ہیں, لیکن ایون این ادر وائز اسٹل دیئر. اب آ جاتا ہوں میں عدلیہ کے اوپر. دیکھیں یہ جو اسپیشل کورٹس ہیں نا, میں آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, یہ میں اسپیشل کورٹس کے کبھی حق میں نہیں رہا. آپ مجھے آج کہیں لا ریفارمس کرنے تو میں کہوں گا ساری اسپیشل کورٹس ختم کر دیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس اختیار ہو, وہاں پر آسان سستا جلدی انصاف ملے. اسپیشل کورٹس بڑھا لیں. نہیں, اسپیشل کورٹس کے اوپر ایک خاص چیز ہے. اسپیشل کورٹس کو اپائنٹ کون کرتا ہے؟ اسپیشل ججز کو لا منسٹری. یہ جوڈیشری سے نام جاتے ہیں, ان کے اندر سے سلیکشن ہوتی ہے اور وہ جا کے وہاں پر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کا ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کے لیے. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر پہلے نیب کے جج رہ کے گئے تھے بشیر صاحب, 11 سال یہاں پر رہے, وہ ہر 3 سال بعد ان کی ٹینیور چلتا رہا, اور انہوں نے بہت سمو سزائیں بھی دی. سو کہنے کا مقصد جی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل کورٹس میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ریپرزینٹ وہ جوڈیشری کو ہی کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا, میں نے ہر پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ یہ 26 امینڈمنٹ جو ہے, یہ ایک 8th امینڈمنٹ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی, یہ اسی کی آف شوٹ ہے, اور اس کا الٹیمیٹ انجام وہی ہوگا جو 8th امینڈمنٹ کا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر, کیونکہ پرسن اسپیسیفک لا بنائے جا رہے ہیں, اور اس کا خالصتاً مقصد ہے کہ کسی طرح جوڈیشری کو انڈر کنٹرول کیا جائے. اور اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا. میں نے کل ایک پروگرام میں بھی کہا کہ اتنی زیادہ بائسنس کی گئی کہ اسلام آباد کی حد تک کیا سارے صوبوں سے آپ نے سینئر ججز, سینئر پیونی جج اور چیف جسٹس کو رکھا کمیشن کے اندر فار اپائنٹمنٹ آف ججز. اسلام آباد سے خالد کو رکھا گیا. سینئر پیونی جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ 6 ججز کا آتھر ہے جنہوں نے خط لکھا تھا. تو آپ نے اس طرح کی ڈویژن کی کہ آپ کو چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے بندے لا کے بٹھا دیں, جو اپنی مرضی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لا منسٹری اپروو کرتی ہے, ان کو آج دیکھ لیں. پھر وہی بات تاریخ پہ تاریخ. اب میں آ جاتا ہوں, اختیار ولی صاحب نے ایک بات کی. اختیار ولی صاحب سے میرے بھائی بھی ہیں, لیکن تھوڑا سا بات یہ ہے کہ 189 کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہوئے, اور میں آلموسٹ سب میں ہی وکیل تھا. میں سائفر سے لے کے سب میں کیسز میں آتا جا رہا ہوں. خان صاحب کے, شاہ محمود قریشی کے, ادروائز پچھلے 2 سال میں اڈیالہ جیل میں سب سے زیادہ کیا. آج صبح جب میں جا رہا تھا, کیونکہ آج 9 مئی پنڈی GHQ حملے والا کیس بھی تھا, جب میں نے فیض آباد کراس کیا تو مجھے کال آتی ہے کہ جی ڈیٹ ہو گئی ہے 15. میں واپس اپنے آفس سے فیٹ آ گیا. سو اس کے بعد پتہ چلا تھوڑی دیر بعد کہ دوسرے میں بھی 17 ڈیٹ ہو گئی ہے. اب بڑی صحیح بات کی سمینہ نے بھی کہ آپ کی کسٹڈی میں ہے ملزم عمران خان صاحب, آپ ہی کسٹڈی میں, اور آپ وہاں سے ان کو کہتے ہیں جی پیش نہیں ہو رہا. یار ہم تو جا کے وہاں سردی میں پورا بڑا ہال جو ہوتا تھا وہاں پر بٹھایا جاتا تھا, کوئی ہیٹر نہیں ہوتا تھا. پچھلے لاسٹ ایئر 4 ہم وکیل ہوتے تھے, 4 ان کے فیملی ممبرز ہوتے تھے, اور صبح 9 بجے ہم پہنچتے تھے, 8 بجے 9 بجے اندر لے جایا جاتا تھا, رات کو 9 بجے تک ٹرائل چلتے رہتے تھے, 12 بجے تک چلتے رہتے تھے. سو بات یہ ہے کہ اٹ از جسٹ لائک اے موکری ود دا لا. آپ نے وہ بنا کے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں 8 تاریخ کو خان صاحب کو ملا. 8 تاریخ کو کیونکہ جب کیس تھا اس پہ انہوں نے, میں اندر گیا, میری ملاقات تھی. اس سے پہلے جب لائر جاتے تھے 6 میں میرا نام ہوتا, مجھے نکال لیتے تھے, آپ نے نہیں جانا, باقی سب چلے جائیں. وہاں تو پک اینڈ چوز ہوتی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اب بات یہ جی کہ خان صاحب نے جو 8 تاریخ کو کہا نا, تو انہوں نے ایک ہی بات کی, میں لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. اوپن کورٹ میں کہا انہوں نے, جو وہاں پر لوگ موجود تھے, اور شاید جج صاحب بھی تھے میرا خیال ہے, یا شاید جج وہاں پر جج صاحب بھی تھے, اور باقی ایکیوز بھی تھے, اور ہم کونسلز بھی تھے. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یار اتنا عرصہ اندر کاٹ دیا جیل, ہم تو سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہوئے ہیں, اور اسی سسٹم کی بھیڑ بھی چڑھے ہیں. سو ہاؤ کم دس از پاسبل کہ سم ون از سیئنگ, اور آپ لوگ پریڈکٹ کر دیں کہ جی ہم لوگ جو ہے کسی ڈیل یا ڈھیل کے تحت آ رہے ہیں. ایسے تو بات ہی نہیں. 188 کیسز میں 187 کیسز میں خان صاحب یا بری ہو چکے ہیں یا اس کے اندر ہو چکے ہیں. آپ کی پارٹی ہے, آپ کا ایک اپنا بیانیہ ہے, ایک ویژن ہے, لیکن ڈونٹ یو گائز تھنک جب آپ کبھی گھر پہ بیٹھتے ہیں, جب آپ بہت ریلیکسڈ گھر پہ سارے بیٹھتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے پاس یہ ریفارمز کرنے کا بہترین ٹائم وہ تھا جب آپ لوگ کی حکومت تھی؟ دیکھیں خیرت صاحب, ریفارمز کرنے کے لیے بہترین ٹائم وہ ہوتا ہے جب سنگل میجورٹی پارٹی آپ کی ہوتی ہے. نہ لیتے حکومت. عمران خان صاحب نے یہی کہا, انہوں نے کہا مجھ سے, دیکھیں انہوں نے کئی جگہ کہا, یہ جب بھی جرنلسٹ سے بات ہوئی انسائڈ دا جیل ہوئی, تو انہوں نے کہا بھائی میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اس ٹائم گورنمنٹ میں بیٹھ کر, میرے پاس فیئر
پوری اکثریت نہیں تھی, مجھے پارٹیز کو ساتھ ملا کے بنانا پڑا, اور اوبویسلی آپ کی پارٹی ساتھ ملی ہوتی ہیں تو آپ پھر تھوڑی چھوٹی چیزوں میں بلیک میل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ریفارمز جو ہیں وہ آگے پاکستان نے چلنا ہے تو ریفارمز کرنی پڑیں گی, بٹ یہ دیکھیں نا اب ریفارمز یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ہم نے جلسہ کرنا ہے, آپ نے کہا 3 گھنٹے کے اندر جلسہ ختم کر دو. یار کوئی بایولوجی کیمسٹری کا کوئی دے رہے ہیں, آپ نے پٹیشن ہماری پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, پٹیشن ڈیسائیڈ کرنے لگے جج صاحب, تو کہا نہیں پریزنٹ جج نہیں سنے گا. مذاق سے بڑی بات کر رہا تھا اختیار ولی خان صاحب, ایکٹ کی بھی بات آئی ہے اس کے اندر. آپ کو یاد ہو کہ ہماری پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی, ود ان 2 ویکس ڈیسائیڈ ہو جاتی, ہر چیز تو کرسٹل کلیئر تھی. اس کے اوپر ایک آرڈیننس آیا کہ جی یہ ریٹائر جج کے پاس جائے گا, میں نے اس کو چیلنج کیا, اس کے بعد ایکٹ آیا. تو یہ چیزیں پرسن سپیسیفک چلتی جا رہی تھی, میں نے اس کو بھی چیلنج کیا. آپ کے تینوں حلقوں کے پیچھے جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ بھی کہانی ہے, وہ بھی کبھی لکھی جائیں گی تاریخ میں. اختیار ولی خان صاحب, یہاں پر ایک چیز بڑی انڈر ڈسکشن ہے آج, صرف عمران خان صاحب تو نہیں ہے اس نا القادری ٹرسٹ کے اندر یا بشرا بی بی, اس میں اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں, ملک ریاض صاحب بھی ہیں, اس میں کابینہ کے لوگ بھی ہیں, تو سر سارا فوکس عمران خان صاحب کی ذات ہی کیوں ہے؟ پاناما کا جب کیس آیا تھا تو اس میں نواز شریف کے علاوہ تقریباً کوئی 550 لوگوں کے اور بھی نام تھے. جی بالکل آئے تھے, کسی کا 107 تک نہیں ہوا. تو سر ہم تو تب بھی شور بچاتے رہے کہ صرف عمران نواز شریف کیوں, باقی اور لوگ بھی تو ہیں نا, ہم تو تب بھی یہی شور بچاتے رہے. سر میں آپ نے سوال کیا, میں آپ کو جواب دے. اچھا اوکے. اس میں آف شور کمپنی رکھنا اگر جرم تھا تو میرے خیال میں اس میں تو عمران خان کی بھی اس کا بھی نام تھا, اور سب سے پہلے آف شور کمپنی پاکستان میں عمران خان نے بنائی تھی. نمبر 2, سمینہ نے بات کی کہ آج کی عدلیہ سے انہوں نے بڑی شکایت کی, حکومت سے بڑی شکایت کی. میں حیران ہوں کہ جو ساکت, اور یہ بات میں علی بخاری کو بھی کہوں گا, علی بخاری بھائی, جب عمر عطا بندیال کی عدالت لگتی تھی اور جب لا نہیں مدر ان لا فیصلے کرتی تھی, اس دن آپ کا قانون کہاں تھا؟ یا آج جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا قانون کی بالادستی کی اور جوڈیشل اس کی کرتے ہیں آپ وکٹمائزیشن کی, تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ ان عدالتوں نے تو ہمیں ڈسا نہیں, ہمیں کاٹا تھا. وہ جو ثاقب نثار کی عدالت تھی وہ تو چیر کے رکھ دیتی تھی آپ کے مخالفوں کو. اور آپ سے میری بہن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بات کو سن کے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کوئی بیلنس تجزیہ پیش کر رہی ہیں. آپ بالکل کھل کر ایک حمایت کر رہی ہیں, اینڈ گڈ فار نتھنگ. جو آپ کی تنقید ہو سکتی ہے وہ پریزنٹ گورنمنٹ پر ہی ہے, اور جو حمایت ہے وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لیے. تو آپ نے اگر جو کھل کے کہنا ہے تو پھر اس میں یہ تجزیہ کار اور صحافی بننے کا جو ہے یہ پریکٹس یہ چھوڑ دیں اور آپ کھل کے کریں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, پاکستان میں کوئی ایسی پابندی ہے. اور ویسے بھی اختیار بھی اختیار ولی خان صاحب ایک سیکنڈ, میرے کلیگ کے ساتھ میری کمیونٹی کے لوگوں کو یوں ٹارگٹ کریں گے, آپ ان کو ایکٹیوسٹ بنائیں گے, تو سر ہمیں کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق تو دے دیں. نہیں, آپ مجھے بات کرنے کا بھی حق نہیں دے رہے ہیں. سر ہے آپ ہی کے پاس سارا ٹائم آپ کا ہے, بولیے پلیز. نہیں, رائے ثاقب لے دیکھیں جن کو آپ نے باعث کہا وہ اپنا ایئر ٹائم بھی آپ کو دے رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے میرا ٹائم بھی اختیار صاحب کو دے دے. میں آرام سے سن رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اختیار صاحب ہم تینوں خاموش, صرف آپ بول گئے یار. جی کہ جو معاملات جو ڈیل اور ڈھیل کے کچھ چل رہے ہیں, یہ فیصلے کا نہ آنا کیا اسی کی کوئی کڑی ہے؟ دیکھیے, میں نے تو پہلے ہی اپنے جو پہلے والا ریمارکس تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی آخر میں کہ بظاہر تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایک کانٹیکس میں ہی دیکھی جائیں گی, اس کو ہم آؤٹ آف کانٹیکس نہیں دیکھ سکتے. تو یقینی طور پر ایک انڈر پریشر نظر آ رہی ہے حکومت, کیونکہ قانونی طور پر بھی بہت مشکلات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو مزید بہت عرصہ جیل میں رکھنا ان کے لیے مشکل دکھائی دیتا ہے. پھر انٹرنیشنلی بھی پریشر بن رہا ہے, بن چکا ہے, اور مزید آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے. کیونکہ جب آپ اس طرح سے ٹرائل کرتے ہیں جن کے اوپر شفافیت کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, بند کمروں میں ٹرائل ہوتے ہیں, اور پھر ان کے اندر اس طرح سے جس طرح انداز سے فیصلوں کو بار بار ڈیلے کیا جائے, یہ سب چیزیں ہوں, تو پھر آٹومیٹکلی سوال تو اٹھیں گے اور لوگ پھر اس پہ کویشچن کریں گے کہ یہ فیئر ٹرائل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اور اب اسی لیے دنیا سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک پریشر تو ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ اب اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے.
उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए, जो कि हम सुन रहे हैं कई ऑफर्स के बारे में कि जी आप बनीगाला चले जाएं लेकिन खामोश हो जाएं, इस हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए, इस टाइप की बातें वगैरह। और ये काफी हल्के जो हैं इसको कंफर्म कर चुके हैं कि इस तरह की बातें हुई हैं। इवन उस दिन भी राना सनाउल्लाह साहब भी खुद ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई ऑप्शन निकल सकती है, कोई भी उसका रीजन बताया जा सकता है, सिक्योरिटी रीजन भी बताया जा सकता है, कोई भी रीजन बनाया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जाहिर है कुछ चीजें चल तो रही है ना, अब इतने तो हम सब चुनने का के हैं नहीं कि किसी को पता नहीं है कि हमारे मुल्क में मामलात कैसे चल रहे होते हैं, कैसे नहीं चल रहे होते। तो जाहिर सी बात है ये चीजें हैं, और इसी वजह से बहुत से मामलात के साथ ही आप जो सामने की चीजें उनको देखते हैं। अब अगर ये फैसला आ जाता, सजाएं सुना दी जाती, तो फिर इसका मतलब क्या होता? अगेन मुज़ाकरात इफेक्ट होते ना उससे। जी बिल्कुल, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आप फैसला नहीं सुना रहे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप नहीं देख सकते। जाहिर है कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट इसी बात से जुड़ा हुआ है कि जो आपके बाकी सियासी मामलात हैं, हालात हैं, उनके साथ चीजें किस तरह से चल रही हैं। नारिन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।